ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج بدھ ہے دسمبر کی 10 اور جمادی الاخر کے 18 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ ضلع انتظامیہ نے محکمہ تعلیم کے لیے نئی ٹرانسفر پالیسی لاگو کرنے سے قبل سرکاری اسکولوں میں تعلیمی معیار اور طلبہ کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے تھرڈ پارٹی اسسمنٹ کا ایک خصوصی ٹیسٹ امتحان منعقد کیا ہے۔ یہ امتحان کل جمعرات 11 دسمبر کو ضلع بھر کے تمام سرکاری اسکولوں میں بیک وقت ہوگا۔ اس سلسلے میں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون کی صدارت میں ایک اہم میٹنگ میں حتمی تیاریوں اور طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچو ٹاشی، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، کونسلرز اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کرگل نے واضح کیا کہ اس تھرڈ پارٹی تشخیص کے نتائج نئی اساتذہ ٹرانسفر پالیسی کی بنیاد بنیں گے۔ اس کا مقصد محکمہ تعلیم میں جواب دہی کو مضبوط کرنا اور بہتر خدمات یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جائزے کا مقصد یہ جاننا ہے کہ ضلع کے ہر اسکول میں حقیقی تعلیمی صورتحال کیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر آخون نے نئی ٹرانسفر پالیسی کو ایک تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے یقین دلایا کہ پورا عمل مکمل طور پر شفاف، منصفانہ اور میرٹ پر مبنی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد طلبہ اور اساتذہ دونوں کے مفاد میں تعلیمی معیار میں بہتری لانا ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ اور تمام کونسلرز کے تعاون کی تعریف کی جن کی کاوشوں سے یہ اہم پالیسی مرتب ہو سکی۔ واضح رہے کہ جمعرات کو ضلع کے تمام سرکاری اسکولوں میں جماعت اول سے 9ویں تک کے طلبہ 8ویں جماعت طلبہ کو چھوڑ کر اس ٹیسٹ میں شامل ہوں گے۔ جماعت پنجم تا 9ویں کے طلبہ کے لیے OMR شیٹ پر مبنی امتحان ہوگا، جبکہ جماعت اول تا 4ویں کے بچوں کا پرچہ MCQ کی شکل میں ہوگا۔ امتحان دوپہر 12 بجے سے 1:30 بجے تک یعنی 1.5 گھنٹے کی مدت کا ہوگا۔ امتحان کے غیر جانبدارانہ اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی کی ذمہ داری محکمہ تعلیم سے باہر کے مختلف سرکاری محکموں کے افسران اور اہلکاروں کو دی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی جانبداری یا بے ضابطگی کا امکان نہ رہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس ٹیسٹ کا بنیادی مقصد ضلع کے ہر اسکول کی حقیقی تعلیمی کارکردگی کا بے لاگ جائزہ لینا ہے۔ اس جائزے کے نتائج کی روشنی میں نئی ٹرانسفر پالیسی کے تحت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ کو ان کی ترجیح کے مطابق اسکولوں میں تعینات کیا جائے گا، جس سے نہ صرف اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ تعلیمی معیار میں مجموعی بہتری کا راستہ بھی کھلے گا۔ مرکزی وزارت سیاحت نے لداخ میں پائیدار سیاحت کو فروغ دینے کے لیے 3 بڑے منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ وزارت کی 2 اسکیموں سودیش درشن 2.0 اور چیلنج بیسڈ ڈیسٹینیشن ڈیولپمنٹ کے تحت لیا گیا ہے۔ وزارت کی جانب سے لوک سبھا میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق سویش درشن 2.0 کے تحت لداخ کے 2 منصوبے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ CBDD اسکیم کے تحت ایک اضافی منصوبے کو منظوری ملی ہے۔ ان تمام منصوبوں کا مقصد خطے میں حیاتیاتی تنوع کے تحفظ، سرحدی سیاحت، ماحول دوست سیاحت اور مقامی کمیونٹی پر مبنی معیشت کو فروغ دینا ہے۔ منظور شدہ منصوبوں میں لیہ میں بائیو ڈائیورسٹی پارک، کرگل کے ہندرمان گاؤں میں سہولیات کی ترقی اور دراس مشکو کو ایک پائیدار سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دینا شامل ہیں۔ ان منصوبوں پر کل تقریباً 45 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ وزارت کے مطابق ان اقدامات کا مقصد خطے میں ماحول دوست سیاحت، سرحدی سیاحت اور مقامی کمیونٹی پر مبنی معیشت کو فروغ دینا ہے۔ یہ منصوبے لداخ انتظامیہ کے ذریعے نافذ کیے جائیں گے اور وزارت ان کی پیش رفت کی نگرانی کرے گی۔ یہ سرمایہ کاری مرکزی حکومت کے اس عزم کا حصہ ہے کہ لداخ کو ایک اہم پائیدار سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دی جائے اور مقامی لوگوں کے لیے معاشی مواقع پیدا ہوں۔
لداخ سبارڈینیٹ سروس اسٹاف سلیکشن بورڈ نے 7 دسمبر 2025 کو منعقد ہونے والے میٹرک لیول OMR پر مبنی تحریری امتحان کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے امیدواروں کو عارضی شارٹ لسٹ ایک باضابطہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق امیدواروں کو تحریری امتحان میں حاصل کردہ میرٹ اور ہر پوسٹ کے لیے خالی اسامیوں کی تعداد کے مطابق شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ بورڈ نے واضح کیا ہے کہ تمام شارٹ لسٹ شدہ امیدوار مقررہ تاریخ اور وقت پر دستاویزات کی تصدیق کے لیے حاضر ہوں۔ بصورت دیگر ان کی امیدواری منسوخ سمجھی جائے گی۔ امیدواروں کو اصل سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ تمام مطلوبہ دستاویزات کی خود تصدیق شدہ نقول لانے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ UT سطح کے اس امتحان میں 99 اسامیوں کے لیے تقریباً 3500 امیدواروں نے شرکت کی تھی۔ امتحان کے 2 دن بعد ہی شارٹ لسٹ جاری ہونا امیدواروں کے لیے خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم ضلع سطح کے امتحانات کے نتائج میں تاخیر پر امیدواروں کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ کرگل ضلع میں 12ویں جماعت کا امتحان 23 نومبر جبکہ میٹرک سطح کا امتحان 30 نومبر کو منعقد ہوا تھا، جن کے نتائج ابھی تک جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ علاقے میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی تعمیر تیزی کے ساتھ جاری ہے، جو مستقبل میں صحت اور طبی تعلیم کا ایک بڑا مرکز بننے جا رہا ہے۔ جدید سہولیات سے لیس یہ ادارہ 1000 بستروں پر مشتمل ہوگا، جبکہ اس کے ساتھ میڈیکل کالج، نرسنگ کالج اور متعدد خصوصی شعبہ جات بھی قائم کیے جائیں گے۔ انتظامیہ کے مطابق منصوبے کی تکمیل کا ہدف 2025 کے آخر یا 2026 کے اوائل تک رکھا گیا ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں OPD کی خدمات سال 2026 میں شروع کی جائے گی۔ اس میگا منصوبے کے فعال ہونے کے بعد وادی کے لوگوں کو بہتر اور جدید طبی سہولیات گھر کے قریب ہی دستیاب ہوں گی، جسے انہیں دور دراز کے شہروں کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علاوہ ازیں اس منصوبے سے علاقے میں تعلیم اور روزگار کے بے شمار مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے ایوان زیرین لوک سبھا میں انتخابی اصلاحات پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے ووٹ چوری کو موجودہ وقت کا سب سے بڑا ملک دشمن عمل قرار دیا ہے۔ میڈیا کے مطابق لوک سبھا میں حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے آج ایوان زیرین میں انتخابی اصلاحات پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے ووٹ چوری کو موجودہ وقت کا سب سے بڑا ملک دشمن عمل قرار دیا ہے۔ انہوں نے مرکز کی مودی حکومت اور الیکشن کمیشن کو ہدف تنقید بنایا۔ راہل گاندھی نے اپنی تقریر کے دوران برسر اقتدار طبقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان پر ووٹ چوری کا سنگین الزام عائد کیا اور کہا کہ جو لوگ سامنے والے صف میں بیٹھے ہیں وہ ایک ملک دشمن عمل انجام دے رہے ہیں۔ اپنی تقریر کے دوران راہل گاندھی نے ناتھورام گوڈسے کے ذریعے مہاتما گاندھی کو قتل کیے جانے کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ناتھورام گوڈسے نے ہمارے بابا قوم کا قتل کر دیا۔ آج ہمارے دوست اس سلسلے میں بات نہیں کرتے بلکہ دور بھاگتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انہیں مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ حماس کے رہنما خالد مشعل نے واضح کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کا انتظام صرف اور صرف فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ صرف فلسطینی عوام کو ہی کرنا ہے۔ اسلامی تحریک حماس کے بیرون ملک سربراہ خالد مشعل نے الجزیرہ TV چینل کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کا انتظام سنبھالنے کا فیصلہ صرف فلسطینی عوام کو ہی کرنا چاہیے۔ حماس کے سربراہ خالد مشعل نے کہا کہ غزہ کو امداد کی فراہمی ایک انتہائی ضروری امر ہے اور تحریک کی قیادت اسی کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں امداد کی ترسیل جنگ کے خاتمے کے سمجھوتے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ حماس کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا کہ حقیقی خطرہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے ہے، نہ کہ غزہ کی طرف سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کا انتظام و انصرام فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور انہیں ہی غزہ سے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।